Assalamu alaikum, class 10th. Hope you all are fine. Today I am going to discuss about the Benazir Bhutto first era and also about the Benazir Bhutto second era. Then we will discuss Nawaz Sharif government and his eras, and then we will discuss about the atomic Pakistan as a nuclear power. First of all, I'm going to discuss about the Benazir Bhutto first era. Before starting my topic, ایک کوئک ریکیپ لیتے ہیں ہم پریویس لیکچر کا کہ ہم نے یہاں پڑھا تھا کہ 1988 یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو بینظیر بھٹو کا ایرا سٹارٹ ہوتا ہے دسمبر 1988 سے، اور اس سے پہلے جولائی کے مہینے پہ جو ہے وہ جولائی 1988 میں جو ہے وہ ضیاء الحق کی جو ہے وہ ایک پلین کریش میں جو ہے وہ ڈیتھ ہوتی ہے. اس کے بعد کیئر ٹیکر غلام اسحاق خان بیکیم دا کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ آف دا پاکستان. دین الیکشن ہیلڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد بینظیر بھٹو elected as the first woman prime minister of Pakistan in the Muslim world, اور پاکستان کی بھی اور پوری مسلم دنیا کے اندر جو ہے وہ پہلی وومن پرائم منسٹر الیکٹ ہو جاتی ہیں. اور اب ہم بات کریں گے بینظیر بھٹو کے فرسٹ ایرا کے بارے میں. بینظیر بھٹو کا فرسٹ ایرا سٹارٹ ہوتا ہے دسمبر 1988 سے لے کر ان کا اگست 1990 تک. دا ریزولوشن آف دا بلوچستان اسمبلی. بینظیر بھٹو جیسے ہی حکومت میں آئی تھی تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا تھا کہ انہوں نے بلوچستان اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا تھا. لیکن جو بلوچستان اسمبلی ہے انہوں نے اس بینظیر کے اس اسٹیپ کو جو تھا اس کورٹ ٹوک اپ دا کیس. بلوچستان ہائی کورٹ نے اس کیس کو اپنے لیا تھا اور انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ بینظیر بھٹو کا جو اسٹیپ ہے یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، یہ اس کو جو ہے وہ غیر آئینی ہے. اینڈ ریسٹور دا ہاؤس. انہوں نے بلوچستان اسمبلی کو جو ہے وہ دوبارہ سے ہائی کورٹ نے جو تھا وہ ریسٹور کر دیا تھا. اس کے بعد سیکنڈ جو ان کی ہیڈنگ ہے وہ ہے پریزیڈینشل الیکشن کے صدارتی انتخابات ہوئے تھے. بینظیر بھٹو جو تھی وہ ہماری پرائم منسٹر بنی تھیں اور انہی کے دور میں جو تھے وہ پریزیڈینشل الیکٹ ہوئے تھے ان وچ غلام اسحاق خان ون دا پریزیڈینشل الیکشن اگینسٹ دا نوابزادہ نصر اللہ خان کے مقابلے میں غلام اسحاق خان جو تھے انہوں نے الیکشن کو ون کر لیا تھا. اور دسمبر 1988 میں انہوں نے اپنے عہدے کا جو تھا وہ اوتھ لیا تھا. پاکستان ری جوائن دا کامن ویلتھ ان 1972. ان بھٹو آپ کا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جو تھا ذوالفقار علی بھٹو جو تھے انہوں نے کامن ویلتھ کو جو تھا وہ چھوڑ دیا تھا. پاکستان جو تھا اس سے علیحدہ ہو گیا تھا 1972 کے اندر. لیکن ان 1989 بینظیر بھٹو جو تھی انہوں نے ری جوائن دا کامن ویلتھ. انہوں نے کامن ویلتھ یعنی کہ دولت مشترکہ کو دوبارہ سے جوائن کیا تھا. فارن پالیسی سب سے اہم چیز بینظیر بھٹو اڈاپٹیڈ نان کانفرنٹیشن پالیسی ود انڈیا کے ساتھ جو تھا وہ مہاذرائی والی جو پالیسی ہے اس کو ختم کر کے نو کانفرنٹیشن پالیسی جو تھی وہ بینظیر بھٹو نے اپنائی تھی. وین راجیو گاندھی وزٹڈ پاکستان ان ٹو پارٹیسپیٹ ان دا 4th SAARC کانفرنس, بینظیر بھٹو جوائنٹ ہینڈس فار دا اسٹیبلشنگ گڈ ریلیشن ود دیم. سوشل ویلفیئر ٹاسک ہے. بینظیر بھٹو نے اپنے دور میں بہت سارے سوشل ویلفیئر کے کام کیے تھے. دا گورنمنٹ ہیڈ لانچ دا پیپل ورک پروگرام فار دا ڈیولپمنٹ اینڈ سوشل ویلفیئر آف دا country for providing employment to the public. ڈپارٹمنٹ آف دا پلیسمنٹ بیورو کا قائم کیا تھا. اس کے علاوہ 1000 آف پیپل گاٹ امپلائمنٹس تھرو اٹ. اور اس کے تحت پلیسمنٹ بیورو کے تحت جو تھے وہ بہت سارے ان امپلائڈ پیپلس کو جو تھا وہ جاب ملی تھی. اس کے بعد آ جاتا ہے دا ڈسمل آف دا بینظیر بھٹو گورنمنٹ. دا ڈسمل آف دا بینظیر بھٹو گورنمنٹ. بینظیر بھٹو کو گورنمنٹ کو ہٹانے والا کون تھا؟ دا پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان یوزنگ دا پاور آف دا 58(2)(b). 58(2)(b) بیسکلی از اے کلاز آف دا 1973 کانسٹیٹیوشن ویئر دا پریزیڈنٹ ہیڈ دا پاور ٹو ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی اینڈ دا پروونشل اسمبلی اینڈ آلسو جو وہ حکومت کو جو ہے وہ حکومت کا تختہ الٹ سکتا ہے اس پاور کو استعمال کر کے. تو جو غلام اسحاق خان ہے یوزنگ دا پاور آف دا سیکشن 58(2)(b) انہوں نے جو تھا وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو ڈسمس کیا. بینظیر بھٹو گورنمنٹ کو انہوں نے جو ہے وہ چارج لگایا کہ وہ کرپٹ گورنمنٹ ہے اینڈ ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی ان دا آن 6 اگست 1990. ہر فرسٹ گورنمنٹ لاسٹڈ فار دا اباؤٹ 20 months. بینظیر بھٹو کی پہلی دور حکومت جو تھا یا فرسٹ ایرا آف دا بینظیر بھٹو گورنمنٹ لاسٹڈ 20 months اونلی. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے بینظیر بھٹو کا سیکنڈ
government era. Benazir Bhutto's second government era, October 1993 to the November 1996. Benazir Bhutto was elected Prime Minister of Pakistan for the second time in the October 1993. 1993 میں بے نظیر بھٹو جو تھیں وہ دوبارہ سے وزیر اعظم بنی. انہوں نے اب یہاں پہ ان کے کچھ ٹاسک دیے ہیں کہ جو انہوں نے کام کیے تھے. وٹ آر دا امپورٹنٹ ایونٹس آف دا سیکنڈ ایرا آف دا بے نظیر بھٹو. نمبر 1 از دا ڈیولپمنٹل پروگرامس ہے. بے نظیر بھٹو سیکنڈ ٹرم کنسٹرکشن آف دا کراچی فلائی اوور برج. کراچی فلائی اوور برج جو تھا اس کی تعمیر ہوئی تھی. لاہور بائی پاس بنایا گیا تھا. پلانس فار دا فارمرز اینڈ دا وومنس. بے نظیر بھٹو جو تھی انہوں نے کسان بینک کا افتتاح کیا تھا اور جس میں جو فارمرز ہیں ان کو جو تھا وہ نیشنل ٹریکٹر اسکیم نکالی تھی. سوشل اینڈ دا ہیلتھ پالیسیز بنائی تھیں عورتوں کے لیے. اینڈ دا وومن پولیس اسٹیشن اینڈ دا کورٹس ور آلسو سیٹ اپ فار پرووائڈنگ دا لیگل فیسلٹیز ٹو دا وومنس. آگے آ جاتے وومن. آگے آتا تھا 8 5-year plan. The Benazir Bhutto launched the 8 5-year plan which resulted in the rapid development and the prosperity of the government. 8واں 5 سالہ منصوبہ جو تھا وہ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے بنایا تھا جس کی وجہ سے تیزی سے ملک کے اندر ترقی ہوئی تھی اور ملک جو تھا وہ پراسپیرٹی کی طرف یا خوشحالی کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا تھا. فورن وزٹس اینڈ دا کشمیر ایشو. بے نظیر بھٹو نے کیا فورن ٹورس کیے تھے. مسز بھٹو میڈ سکسیزفل وزٹ ٹو دا ایران اینڈ Turkey. She gained moral support of these countries on the Kashmir issue. Many agreements of the cooperation in the different fields were signed. خیبر پختونخوا گورنمنٹ. بے نظیر بھٹو جو تھیں انہوں نے the government of the chief minister پیر صاحب شاہ of the Muslim League and the assembly was dissolved in the 1994 in the Khyber Pakhtunkhwa and Aftab Ahmed Sherpao of the People's Party was elected the chief minister. The dismissal of the Benazir Bhutto government. Differences on the different matter were developed between the president Mr. فاروق احمد لغاری. فاروق احمد لغاری اس ٹائم کے پریزیڈنٹ تھے. ان کے درمیان اور بے نظیر بھٹو جو پریزیڈنٹ تھے ان کے درمیان جو تھے وہ اختلافات بڑھتے چلے گئے تھے. اینڈ ہی ڈسمس دا گورنمنٹ آن دا چارجز. انہوں نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو جو تھا وہ چارجز لگائے. کون سے؟ کرپشن کے. بائی یوزنگ دا پاور انڈر 58(2)B. انہوں نے بھی 58(2)B کی جو ہے وہ اس کو چارج کیا اور بے نظیر بھٹو پر کرپشن لگانے کے بعد انہوں نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کر دیا. بے نظیر بھٹو رولڈ اوور دا کنٹری فار دا اباؤٹ 3 years دس ٹائم. اور بے نظیر بھٹو ملک کے اندر انہوں نے 3 سال حکومت کی. اب میاں محمد نواز شریف کی گورنمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. میاں محمد نواز شریف گورنمنٹ کا فرسٹ گورنمنٹ ٹرم نومبر 1990. The first term government era of the Nawaz Sharif is the 1990 to the July 1993. Mia Mohammad Nawaz Sharif of the Pakistan Muslim League took the oath as the Prime Minister of Pakistan on the November 1990s. انہوں نے 1990 میں جو تھا وہ پرائم منسٹر کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا. اب آ جاتے ہیں ان کے مین ریفارمس کون سے تھے. اناؤنسمنٹ آف دا ایگریکلچر پالیسی. انہوں نے سب سے پہلے ایگریکلچر پالیسی بنائی تھی 1991 کے اندر. پرائیویٹائزیشن کمیشن. نواز شریف کا جو اہم کام تھا انہوں نے جو تھا وہ بہت سارے آفیشیل بینکس اینڈ فائنینشیل انسٹیٹیوٹس کو جو تھا وہ پرائیویٹائز کر دیا تھا جس کی وجہ سے بینک ان دا پرائیویٹ سیکٹر واز انکریج جس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر کو انکریجمنٹ ملی تھی. سم بینکس اینڈ دا ادر انسٹیٹیوشن ور سولڈ اوور تھرو دس پرائیویٹائزیشن کمیشن. اور بہت سارے بینکس اور انسٹیٹیوٹس جو تھے وہ پرائیویٹائز کر دیے گئے تھے. ان کو سیل کر دیا گیا تھا. اس کے علاوہ آتا ہے ایگریمنٹ امنگ دا پروونسز آن دا واٹر ڈسٹریبیوشنس. اور پانی کی تقسیم کے اوپر سندھ کے انڈس واٹر جو تھا اس کی ایک تقسیم کے اوپر صوبوں کے درمیان تنازع تھا. نواز شریف نے اس تنازع کو جو تھا وہ ختم کیا تھا. بیت المال کا جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ آف دا بیت المال ان 1992 جس کے تحت جو تھا وہ نیڈی لوگوں کو جو ہے وہ پور لوگوں کو فائنینشیل ایڈ دی جائے گی. فارن پالیسیز یعنی کہ آپ کی جو غیر ملکی پالیسی ہوتی ہے وہ کون سی تھی. دا گورنمنٹ واٹ مینی پازیٹیو چینجز ان دا پالیسی. پیس واز واٹ ان دا افغانستان تھرو دا نیگوسیشن ود دا ڈفرنٹ افغان لیڈرس. نواز شریف نے جو تھا وہ مختلف افغان لیڈر سے جو تھا وہ مذاکرات کیے تھے تاکہ افغانستان میں جو ہے وہ امن کی صورتحال قائم کی جائے. ایفرٹس ور کنٹینیو فار پیچنگ اپ امنگ دا ڈفرنٹ گروپس. انڈیا واز آفیشلی انوائٹیڈ دا ریزالونگ دا کشمیر ایشو. انڈیا جو تھا وہ پاکستان کو کشمیر ایشو کو ریزالو کرنے کی بات کر رہا تھا. وین دا ایکسٹریمسٹ ان انڈیا ڈیمولش دا بابری ماسک. لیکن اسی ٹائم پر انڈیا کے
جو ایکسٹریمسٹ ہندو تھے انہوں نے بابری مسجد کو جو تھا وہ ڈیمولش کر دیا، مدھوم کر دیا، یا پھر اس کو آگ لگا دی تھی انہوں نے، اور جولائی ان 1992 میں، اور نیشنل اسمبلی آف پاکستان پاسڈ کنڈیمنیشن ریزولوشن، اور پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے مزاحمت کی قرارداد پاس کی تھی. دا گورنمنٹ آف پاکستان میڈ اٹ دا بیسٹ ایفرٹ فار دا اسٹیبلشنگ دا گڈ ریلیشن ود امیرکا اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ. نیشنل پلانس کی بات کرتے ہیں تو دا گورنمنٹ اسٹارٹڈ نیشنل اسکیم لائک دا نیشنل کنسٹرکشن پروگرامس، سیلف امپلائمنٹ پروگرامس، موٹر وے پروجیکٹ اینڈ یلو کیب پروجیکٹ. یہ جو آپ ٹیکسی دیکھتے ہیں یلو کیب، یہ پروجیکٹ جو تھا وہ اسٹارٹ کیا تھا. موٹر وے پروجیکٹ یہ نواز شریف کا فرسٹ ایرا کا پروجیکٹ تھا. دا ڈسمل آف دا میاں محمد نواز شریف گورنمنٹ، غلام اسحاق خان ہی واز دا پریزیڈنٹ آف دیٹ ٹائم. انہوں نے نواز شریف گورنمنٹ کو جو تھا انہوں نے سیکشن 58(2)(b) لگا کر اپریل 1993 میں نواز شریف کی حکومت کو ختم کر دیا تھا. سیکنڈ ٹرم اگر بات کرتے ہیں نواز شریف کی حکومت کے، تو انہوں نے کیا کیا تھا، ہی رجسٹریشن آف دا جسٹس سجاد علی شاہ اینڈ دا فاروق احمد خان لغاری. جسٹس ریٹائرڈ فاروق تارڑ الیکٹڈ ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان. غلام اسحاق کی جگہ جو ہے وہ اب جسٹس ریٹائر رفیق تارڑ جو تھے وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بن گئے تھے. ریٹائر ڈیبٹ ایڈوٹ دا کنٹری اسکیم، قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم، یہ نواز شریف کی ایک اسکیم تھی جس کے تحت انہوں نے کنٹری کو کے لوگوں سے جو تھا وہ چندے کی اپیل کی تھی، اور جس کے تحت 17 بلین روپیز جو تھے وہ کلیکٹڈ ہوئے تھے جون 1999 تک، جس کے تحت یہ بیسیکلی نواز شریف کا جو پرپس تھا اس میں ریٹائر ڈیبٹ ایڈوٹ دا کنٹری، اس کا مقصد یہ تھا کہ اکنامیکل کنڈیشن آف دا کنٹری واز ناٹ امپروونگ اینڈ the government had to take loan from the IMF for its budget. Nawaz Sharif started a scheme called the Retired Debit Endowed the country and appealed the nation to pay off the foreign loan. Basically کیا ہے یہ کہ نواز شریف نے ایک اسکیم اسٹارٹ کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ نیشن ٹو پے آف دا فورن لون، کہ قوم جو ہے وہ ہمارا جو بیرونی قرضہ ہے اس کو اتارنے میں جو ہے وہ مدد کرے گی. پھر آ جاتا ہے رائٹس آف دا ووٹ ٹو پاکستانی ابراڈ. ابراڈ میں جتنے بھی پاکستانی ہیں دیٹ آر لیگلی الاؤڈ ٹو ووٹ ان دا الیکشن، کہ وہ بھی پاکستان کے میں ہونے والے الیکشن میں جو ہے ووٹنگ کر سکتے ہیں. ریسٹرکشن آف دا فلور کراسنگ، اس کا مطلب یہ کہ دا گورنمنٹ امپوز ریسٹرکشن، گورنمنٹ جو تھی اس نے ریسٹرکشن لگا دی تھی فلور کراسنگ کے اوپر، یعنی کہ کوئی بھی ممبر آف دا نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اپنی پارٹی کے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ کانفیڈنس کا ووٹ نہیں دے سکتا. سینسس آف دا 1998 سینسس ملک کے اندر مردم شماری ہوئی تھی 1998 کے تحت کی، اور جس کے تحت ملک کی آبادی جو تھی وہ 13 کروڑ جو تھی وہ میئر کی گئی تھی. دا اناؤنسمنٹ آف دا ایجوکیشن پالیسی 1998 کے اندر گورنمنٹ اناؤنس ایجوکیشنل پالیسی وچ واز اناؤنسڈ بائی دا ایجوکیشنل منسٹر سید حواس علی شاہ. لاہور اسلام آباد موٹر وے، یہ جو ہے وہ لانگسٹ موٹر وے آف دا ساؤتھ ایشیا، دیٹ واز لاہور اسلام آباد موٹر وے ان 1998. دیٹ واز اے گریٹ اچیومنٹ آف دا میاں محمد نواز شریف. یہ بیسیکلی موٹر وے کی جو اسکیم تھی یہ نواز شریف کی فرسٹ ایرا کی میں اسٹارٹ ہوئی تھی، لیکن یہ کمپلیٹ ان کے سیکنڈ ایرا میں ہوئی تھی. دا ریپل آف دا clause 58(2)(b) فرام دا 1973 کانسٹیٹیوشن. 58(2)(b) یہ کلاس جو تھی یہ پریزیڈنٹ کو یہ پاور دیتی تھی کہ وہ جو ہے وہ جو پرائم منسٹر ہے اس کو حکومت سے ہٹا سکتا ہے، نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے، آئین کو منسوخ کر سکتا ہے. لیکن نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں یہ کام کیا کہ انہوں نے ریپیل کر دیا، اس ترمیم کا ہی خاتمہ کر دیا. انہوں نے اس کو 58(2)(b) کو 1973 کے کلاس سے کانسٹیٹیوشن سے ہی نکال دیا، جس کے تحت جو تھے وہ پریزیڈنٹ کی جو پاور تھی وہ اسے لے لی گئی تھی. اٹامک کلاس 1998 کے اندر پاکستان بیکیم دا اٹامک پاور، اور مئی 28 1998 میں پاکستان جو تھے اس نے اپنے جو تھے ایٹمک لاس کیے تھے، اور پاکستان دنیا کا 7th ایٹامک پاور کنٹری بن گیا تھا. لاہور ڈکلیریشن، دا پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی وزٹڈ لاہور بائی دا بس ود دا میسج آف دا پیس اینڈ دا گڈ ول. میاں محمد نواز شریف ویلکمڈ ہم ایٹ دا واہگہ بارڈر. بوتھ لیڈرز announced many plans to normalize the mutual relation. A joint community was the sign which was called the Lahore Declaration. لاہور معاہدہ جو اس کے تحت جو تھا نواز شریف اور اٹل بہاری واجپئی ان کے درمیان جو تھے وہ پیس اور گڈ ول کی گیسچر کو جو تھا ایکسچینج کیا گیا تھا. اس کے بعد آتا ہے دا انٹری آف دا آرمی انٹو دا وابڈا. وابڈا کے اوپر جو تھا وہ بہت زیادہ کرپشن کی طرف جا رہا تھا، لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جو تھا وہ 1999 کے اندر نواز شریف جو تھا اس نے آرمی کو جو تھا وابڈا جو تھا اس کا کنٹرول جو تھا وہ آرمی کو دے دیا تھا، جس کے بعد حالات کافی حد تک نارملائز ہو گئے
تھے. کارگل انویژن 1999 کے اندر 1999 میں وار بروک آؤٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان آن دا کارگل کے محاذ پر انڈیا اور پاکستان کے درمیان لڑائی چھڑ گئی تھی. لیٹر اور انٹرونشن آف دا امریکہ پریزیڈنٹ بل کلنٹن بوتھ کنٹریز ڈکلیئر سیز فائر, جس کو ہم بولتے ہیں واشنگٹن ڈکلیریشن, جس میں بل کلنٹن جو تھا انہوں نے ان دونوں کنٹریز کے درمیان جو تھا وہ اس جنگ کو ختم کرنے کی جو تھا وہ ایک معاہدہ کیا تھا. دا ریموول آف دا نواز شریف گورنمنٹ, نواز شریف دا جنرل پرویز مشرف ریموو دا ڈیموکریٹک گورنمنٹ آف دا میاں محمد نواز شریف اینڈ ٹک اوور دا کنٹری آن دا 12 اکتوبر 1999. دا پلین ہائی جیک کیس, طیارہ اغوا کیس میں واز فائلڈ اگینسٹ دا میاں محمد نواز شریف اینڈ ہی واز سینٹینس ٹو دا امپریزنمنٹ اینڈ واز ڈکلیئر انفٹ فار دا اینی پبلک پوسٹ فار دا اسپیشل کورٹ. اور پھر اس پلین ہائی جیک کیس کے سلسلے میں نواز شریف کو جو تھا وہ قید سنائی گئی اور اس کو جو ہے وہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ پبلک پوسٹ کے لیے انفٹ قرار دے دیا گیا تھا آن دا انٹرویژن آف دا سعودیہ گورنمنٹ, اور سعودی گورنمنٹ کی وجہ سے کہ مداخلت کی وجہ سے ہی واز سینٹ ٹو دا ایگزائل ٹو دا سعودی عربیہ, اس کو سعودی عرب نواز شریف کو سعودی عرب جلا وطن کر دیا گیا تھا. انشاءاللہ کل ہم جو ہے وہ پاکستان اینڈ ایز اے نیوکلیئر پاور اس کو ڈسکس کریں گے. تھینک یو کلاس.